الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیو، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بستیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بستیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ یہ ہے حدیث۔ اب ہمیں اس حدیث میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں، ایک بستی ہے، اس پوری بستی میں اللہ کی نظر میں مسجد کی جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر یہ بات کیوں فرمائی؟ علماء کرام اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ پاک نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح، ایک جسم۔ ایک روح ہے، ایک جسم، دو چیزوں کو ملانے سے انسان زندہ رہتا ہے۔ یہ دونوں میں سے اگر ایک چیز ہٹ جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جو دو چیزوں سے ملا کے اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں سے ہر ایک چیز کا ایک تقاضا ہے۔ روح بنایا، روح کا ایک تقاضا، جسم ہے، جسم کا ایک تقاضا۔ روح کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جب بھی بھوک لگے اس کو اس کی غذا ملنا چاہیے۔ جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے، پیٹ یہ جسم ہے، جسم کو جب بھوک لگتی ہے تو انسان کھانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور آٹومیٹک اس کا جسم یہ دعوت دیتا ہے کہ اب مجھے کھانا چاہیے۔
تو انسان کھا کر جسم کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، پھر جسم آرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک روح ہے، اس روح کا بھی تقاضا ہے، جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا جسم بنے گا، اتنی صحت بنے گی، اتنا موٹاپا آئے گا، اتنا جسم تر و تازہ رہے گا۔ جتنا کھانا چھوڑو گے اتنا جسم میں کمزوری آئے گی، تمہارے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، تمہارے پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جسم کا تقاضا پورا نہیں کیا تو جسم کمزور۔ اسی طریقے سے روح کا تقاضا ہے، اگر روح کا تقاضا پورا نہ کرو گے تو روح بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی، روح بھی بیمار ہوتی چلی جائے گی، روح کے اندر بھی کمزوری آنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ روح جس کام کے لیے اللہ نے بنایا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اس روح کو قوت پہنچانے کی چیز عبادت، ذکر، تلاوت، نیک اعمال، قرآن کا پڑھنا، حدیث کا پڑھنا، تسبیح کا پڑھنا، جتنے شریعت کے نیک اعمال ہیں یہ سارے نیک اعمال روح کی غذا ہے۔ جب تک انسان اور مسلمان اس روحانی غذا کو حاصل کرتا رہے گا، عبادت جتنا زیادہ کرتا رہے گا، تلاوت جتنا زیادہ کرتا رہے گا، ذکر جتنا زیادہ کرتا رہے گا، شریعت والے اعمال جتنا زیادہ کرتا رہے گا، اتنا اس کی روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے اندر قوت پیدا ہوتی جائے گی اور ایک پاورفل ہو جائے گی، پھر آپ جو چاہو اس سے کام لے سکتے ہو۔ یہ روحانی غذائیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تب انسان اللہ کے قرب کو پہنچتا ہے، تب وہ اللہ کی محبت کا مستحق ہوتا ہے، تب وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، تب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہماری روح کو غذا پہنچنے کی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مسجدوں میں ملتی ہے۔ نماز کی پابندی مسجد میں آنے سے، ذکر کا اہتمام مسجد میں آنے سے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام مسجد میں آنے سے، شریعت کے اعمال پر پابندی مسجد میں آنے سے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ جب تک مومن مسجد میں آتا رہے گا، شریعت پر عمل کرتا رہے گا، نمازوں کی پابندی کرتا رہے گا، ذکر کا اہتمام کرتا رہے گا، اس کی روح کو تقویت ملتی رہے گی اور وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس کا اپوزٹ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بستیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ اور بازار کا ماحول ایسا رہتا ہے کہ مسلمان جب جاتا ہے تو اس ماحول میں لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، قبر کی یاد سے، قبر کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ اب تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان آج سے 1450 سال پہلے کے بازاروں کے بارے میں، آج کے بازاروں کا حال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کے بازار کون سا گناہ ہے، کون سی برائی ہے جو آج آپ کو بازاروں میں نظر نہ آتی ہو؟ بے حیائی حد سے زیادہ، بدنگاہی حد سے زیادہ، ننگا ناچ حد سے زیادہ، جھوٹ تاجروں کے اندر، دھوکہ بازی، ملاپ، فلاں ہر ایک برائی آج بازاروں میں آ گئی۔ جب ایک مسلمان بندہ اس بازار کے ماحول میں جائے گا تو پھر اس کے دل کے اندر
دنیا کی محبت آئے گی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس سے غافل ہو جائے گا، پھر اس کی روح کمزور ہوتی جائے گی، اس لیے کہ بازار میں جانے کے بعد کبھی جھوٹ میں مبتلا ہو رہا ہے، کبھی غیبت میں مبتلا ہو رہا ہے، کبھی آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے، کبھی کانوں کا گناہ ہو رہا ہے، کبھی خیالات کا گناہ ہو رہا ہے، کبھی فلاں گناہ ہو رہا ہے، کبھی فلاں گناہ ہو رہا ہے۔ گناہوں پر گناہ کرنے سے اس کی روحانیت کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نظر میں۔ ان دو باتوں کو بتا کر اللہ کے نبی اس حدیث میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے ایمان والو، اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑو، بازاروں سے نہیں، مسجدوں سے جوڑو۔ اگر تمہاری روحانیت کو طاقت چاہیے، اگر تمہاری روح کو پاورفل بنانا ہے، اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تو تمہارا تعلق مسجدوں سے کر لو، تمہارا رخ مسجدوں کی طرف پھیر لو، تمہارا تعلق مضبوط کر لو مسجدوں سے، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنا قریب کر دے گا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارا دن کا اکثر وقت بازاروں کے حوالے ہے۔ اللہ معاف فرمائے، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، پورا محلہ کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، پورا محلہ ایمان والوں کا ہے۔ اس محلے کی بات کہہ رہا ہوں، اس محلے کے اندر مسجدیں ہیں، وہاں سے دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز گونجتی ہے۔ اس محلے کے لیے نہیں، دوسرے محلوں تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے، لیکن جس محلے کی مسجد میں آواز آ رہی ہے اذان کی، اس محلے کے مسلمانوں کا یہ حال ہے جہاں 500 کی آبادی ہے، جہاں 200 کی آبادی ہے، جہاں 1000 کی آبادی ہے، اس محلے میں اذان کی آواز ہونے کے باوجود، نماز ہونے کے باوجود مسجدوں میں جا کے دیکھیں کتنے نماز آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، اور اسی محلے کے مسلمانوں کو بازار میں جا کے دیکھیں کتنے نظر آئیں گے۔ کیا حال بنایا آج ہم نے اپنی مسجدوں کا؟ نمازیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں ایک صف ڈھنگ کی نہیں بن رہی ہے، کبھی 4 آدمی، کبھی 5 آدمی، کبھی 10 آدمی، بہت ہو گیا اگر 15 سے 20 آدمی جمع ہو گئے۔ کیا ہوا تمہارے محلے کے اندر؟ ایمان والا نہیں ہے، کلمے والا نہیں ہے، آخرت والا نہیں ہے، جنت میں جانے والا نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ تمہاری مسجدیں آج ویران پڑی ہوئی ہے۔ بازار آباد سے آباد ہوتے جا رہے ہیں، بازاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، بازاروں میں چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، وہاں جا کے مسلمان کا نوجوان بیٹھتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، مجلسیں لگاتا ہے، چائے کے بہانے سے جاتا ہے، سودا خریدنے کے بہانے سے جاتا ہے، اور گپ شپ کرنے کے بہانے سے جاتا ہے۔ وقت پڑا ہے لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے اسے مسجد کی راستے کے بجائے بازار کا راستہ طے کرتا ہے۔ بازاروں میں آبادی ہے، بازاروں کو آج آباد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہے، اذانیں ہونے کے باوجود آج ہماری مسجدوں میں اعمال زندہ نہیں ہے۔ ہماری روحانیت کہاں کمزور، کہاں طاقتور ہوگی؟ بازار میں بیٹھ کر کتنے گناہ آج ہمارے سے نہیں ہو رہے ہیں، کتنا وقت آج ہمارا بازاروں میں نہیں لگ رہا۔ بازار بری جگہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا بازار بری جگہ اور ناپسندیدہ جگہ ہے تو کیا جانا چھوڑ دے؟ بازاروں کو طلاق دے دے؟ بازاروں کو جانا بند کر دے؟ نہیں، بازار ایسی جگہ ہے جہاں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ ہمیں سودا کی ضرورت ہے گھر میں، بازار میں وہ سودا ملنے والا ہے۔ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، بازار میں وہ چیز ملنے والی ہے۔ بازار ہے ناپسندیدہ لیکن ضرورت کی جگہ ہے، جیسے بیت الخلا ہے ناپسندیدہ، بس بیت الخلا ہے گندگی کی جگہ لیکن تمہاری ضرورت وہاں پوری ہونے والی ہے۔ بیت الخلا گندا ہے بول کر کوئی بیت الخلا جانا چھوڑا آج تک؟ ہر دن صبح پہلے حاضری بیت الخلا کی۔ ضرورت ہے جاؤ،
بازاروں میں تمہیں سودا خریدنے کی ضرورت ہے، سودا خریدو، واپس آ جاؤ۔ گوشت خریدنے کی ضرورت ہے، جاؤ بازاروں میں خرید کے واپس آ جاؤ۔ کوئی اور چیز لینا ہے لے کے واپس آ جاؤ۔ وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں میٹنگیں لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں بلا ضرورت وقت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ آپ کو اتنا وقت ہے، مسجدوں میں آ کے گزارو، مسجدوں میں آ کے نماز کے انتظار میں، نماز کے انتظار میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے انتظار میں مسجدوں میں آ کے بیٹھنا بھی عبادت ہے، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ نماز کے انتظار میں بیٹھو آ کر۔ ظہر کی نماز ہے 1:30 بجے، 1 بجے آ کے وضو کر کے بیٹھ جاؤ دیر تک۔ عصر کی نماز ہے 5 بجے، 4:45 بجے آ کے بیٹھ جاؤ۔ ہے کوئی بیٹھنے والا؟ مسجدیں آج خالی ہے ایسے لوگوں سے۔ آئیں گے نماز کے لیے کب؟ ٹائم دیکھ کر، ہاں امام صاحب رکعت باندھ دیے ہوں گے، چلو بھاگتے ہیں فوراً نماز کے لیے۔ رکعت کھڑی ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے، مصلی بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں۔ جمعوں کا ماحول دیکھو، 1 بجے کیا 12:30 بجے اذانیں ہو رہی ہے مسجدوں میں اور بیانات شروع ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے مصلی نماز کھڑنا، امام صاحب عربی خطبہ شروع ہونا، تبھی جائیں گے، آئیں گے لیٹ، بھاگیں گے پہلے۔ یہ آج ہماری مسجدوں کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مسجدوں میں تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج کے ماحول میں ویران پڑے ہیں مسجدیں، شہروں کے، سٹیوں کی باتیں تو کیا کہیں۔ آپ ذرا قریوں کا حال اور اس کا جائزہ لے کر دیکھیں، اذان تک دینے والا نہیں ہے، حالانکہ اس بستی کے اندر 150 مسلمانوں کے گھرانے ہیں، لیکن اذان دینے والا نہیں ہے مسجدوں میں، نماز ڈھنگ سے پڑھانے والا نہیں ہے مسجدوں میں۔ جب مسلمانوں کا مسجدوں سے تعلق اتنا کمزور ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا کہاں سے مستحق ہوگا؟ جو اس کی ضرورتیں اور جو اس کی خواہشات اللہ اسے بیٹھے بٹھائے پوری کرا دے، اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کے غضب کا مستحق ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسائل پر مسائل ہیں، حالات پر حالات ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں ہیں۔ کیوں صاحب؟ کچھ مت پوچھو حضرت، یہ سارا کا سارا دار و مدار آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے تعلقات مسجدوں سے ختم کر لیے۔ نمازیوں کی گنی چنی تعداد ہے ہر محلے کی مسجد میں۔ یاد رکھنا، ایک جملہ کہتا ہوں، آج مسجدوں میں صرف عمر رسیدہ چند بوڑھے نظر آ رہے ہیں جو مسجدوں کی نگہبانی اور مسجدوں کے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ نوجوان آج مسجدوں سے اپنے تعلقات کو ختم کر لیا ہے۔ اور جس مسجد کے اندر صرف بوڑھے ہی بوڑھے نظر آئے، اس مسجد کا مستقبل خطرے میں ہے۔ جو چند گنے چنے بوڑھے آپ کو مسجد میں آج نظر آ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد جب یہ دنیا سے جائیں گے، پھر مسجد کا کیا حال ہوگا، پھر نمازوں کا کیا حال ہوگا، پھر مسجد کی آبادی کا کیا حال ہوگا۔ نوجوان کا تعلق تو نہیں ہے مسجدوں سے، نوجوان تو راستوں پہ پڑا ہے، نوجوان تو بازاروں کے چکر کاٹ رہا ہے، نوجوان تو فلموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نوجوان تو اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی کی وجہ سے بڑی بڑی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے چند سالوں کے اندر۔ اس کا سارا ہماری غلطی ہے۔ اگر ہر محلے کے نوجوان، اگر ہر محلے کے چند مسلمان گھرانے کے آدمی یہ طے کر لے کہ ہم اپنی محلے کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے پوری نمازیں یہاں پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم جائیں گے، ہماری نمازوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہے، ہمارے جانے سے مسجدیں آباد ہوتی ہے، ورنہ گیٹ پر تالے لگنے کے لیے وقت کوئی دیر نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو، عالی شان مسجدیں بچانا چاہتے ہو تو آؤ مسجدوں میں بیٹھنا سیکھو، مسجدوں میں نماز پڑھنا سیکھو، مسجدوں میں وقت گزارنا سیکھو، مسجدوں میں آ کے تلاوت کرنا سیکھو۔ اگر اس کا کام نہیں ہوا تو پھر ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔
کیوں نہیں آ رہے ہیں آج مسلمان مسجد؟ جبکہ مسجدوں میں آنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی بڑی بشارتیں اللہ نے سنائی ہے اس کے لیے. تمہارا مسجد میں آنا بیکار نہیں جائے گا، مسجد میں آؤ. اس سے اللہ پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ كلما غدا او راح. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی مسلمان بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور مسجد میں آ کر حاضری دیتا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، سنو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی مسلمان بندہ گھر سے نکل کر مسجد کے لیے آتا ہے اور مسجد میں آ کر حاضری دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کراتا ہے. مسلمانوں کے مسجدوں کا آنا، جو بھی آ رہا ہے اللہ اس کو مہمان کی نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ میرا مہمان آ رہا ہے، یہ میرا مہمان آ رہا ہے. جتنی بھی مرتبہ ہو دن میں 10 مرتبہ مسجد کو آؤ، جنت میں اللہ تمہارے لیے مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہے. ارے کس کی مہمان نوازی بھائی؟ ارے کس کی مہمان نوازی؟ ایم ایل اے کی نہیں، ایم پی کی نہیں، دنیا کے مالدار کی نہیں، دنیا کے کروڑ پتی کی نہیں، تمہارے سسرال والوں کی نہیں. یہ رب العالمین، خالق دو جہاں، مالک دو جہاں، سارے انسانوں کے اللہ پاک مالک و خالق، وہ ہم جیسے گنہگاروں کی مہمان نوازی کا انتظام جنت میں کرے. اور ہم ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کارخانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دکانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بازاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی دنیا سمیٹنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تمہیں اللہ کی مہمانی کی ضرورت نہیں. دنیا میں ایم ایل اے کا لیٹر آ جائے میرے گھر کو کہ صاحب تمہیں فلاں تاریخ کو میرے گھر میں دعوت ہے، بتاؤ میرے گھر کا حال کیا ہوگا. ہم لوگوں سے کہتے پھریں گے واہ جی تم نہیں جانتے میری کیا پوزیشن ہے، میں کس حال میں ہوں معلوم ہے. ایم ایل اے کی دعوت ہی سمجھے اس کی جی اکڑ کو بولتا. ایم ایل اے کی دعوت معلوم کس کو بھی نہیں ملتی انٹری وہاں. لیکن میں ایسا دادا ہوں، مجھے بھی ایم ایل اے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتا ہے. تو لعنت ہے تیرے اوپر، تجھے ایم ایل اے کی دعوت میں فخر ہے، اس کی مہمان نوازی کے لیے ترستا ہے، زندگی بھر چاپلوسی کرتا ہے اس کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے. اللہ رب العالمین تیری مہمان نوازی کا انتظام جنت میں کر رہا ہے اور مسلمان ٹھکرا رہا ہے اسے. کہاں پناہ ملے گی تجھے؟ اللہ کی مہمان نوازی چھوڑے گا کہاں پناہ ملے گی؟ یہ دنیا میں پتہ نہیں چلتا. یہ جنت میں جب مسلمان جائے گا وہاں اللہ جب مہمان نوازی کا دسترخوان اسے بتائے گا، یہ ہے دیکھ مہمان نوازی کا انتظام. ہاں بھائی کیوں نہیں ہوگی مہمان نوازی؟ فرمایا المساجد بیوت اللہ والمؤمنون زوار اللہ. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور گھر والے کا حق ہے کہ کوئی اگر اس کے گھر کو مہمان بن کے آ رہا ہے تو گھر والا اس کی مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. یہ میزبان کا حق ہے. داماد شریف فون کرے سسرال کو میں آ رہا ہوں رات میں، بس فون آنا ہے سسرال کو، ابھی رات میں اتر رہی سو یجمان. صبح سے سالیاں بھی لگی تیاری میں، سالداں بھی لگی، ادھر سسرے بھی بھاگ رہے ہیں گوشت لانے، ادھر ساس بنڈے پوچھ رہی ہے، ادھر ساس بیڈ روم کلین کر رہی ہے، اس کے لیے بیڈ سجا رہی ہے، اس کے لیے فلاں انتظامات کر رہی ہے. کیوں بھائی کیوں؟ ہمارے داماد شریف باری پاؤں دھو کو پیے تو بھی کم ہے، ایسے برکت کے پاؤں لا کو ڈالتی. ایک داماد کی خاطر جب سسرال والا انتظام کر سکتا ہے، ایک دوست کے لیے ایک دوست مہمان نوازی کر سکتا ہے، ایک رشتہ دار کے لیے دوسرا رشتہ دار مہمان نوازی کے لیے تڑپتا ہے، ایک مالدار آدمی کی دعوت میں جانے کے لیے ہم تڑپتے ہیں. آج کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان جب بھی تو مسجد میں قدم رکھے اللہ تیری مہمان نوازی کا انتظام جنت میں کرے گا. وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا اللہ
آج تو نے میرے سامنے کیا اکرام کا معاملہ کیا ہے. تو بھائیو آؤ، 5 مرتبہ دن میں اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ دکانیں چھوڑ کر مسجدوں کی طرف، آؤ اپنے کارخانے چھوڑ کر مسجدوں کی طرف. اور ایسے ہی نہیں بلا رہا، تمہیں کچھ دینے کے لیے بلا رہا ہوں. آؤ تمہیں دینے کے لیے بلا رہا ہوں. کہاں بھٹکو گے؟ ہمارا دربار چھوڑ کر کہاں بھٹکو گے؟ ہم ہیں دینے والے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہے. تجوری کی چابی بیوی کے ہاتھ میں رہے تو شوہر چابی نہیں کر لے سکتا. میرے پاس ہے تو ہو رہا. خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ہماری بیماریوں کی شفا کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ہماری روزی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بینک بیلنس کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہاں سے لے لو، تمہارے قدموں پہ آ کے اللہ ڈال دے گا. لیکن بھائیو آج افسوس ہے مسجدوں کا حال دیکھ کر. ایک بات حدیث میں نے پڑھی، بڑی عجیب بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، لوگ مسجدوں کے عالی شان بنانے میں اپنے آپ کو فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے بڑائی جتانے کے لیے اپنی محلے کی مسجدوں کو عالی شان بنائیں گے، شاندار بنائیں گے. میری مسجد کا مینار اونچا بنا رہے، ہاں بول رہی تو مسجد کے، ہماری مسجد کا مینار اونچا رہنا، ہماری مسجد کا محراب ایسا رہنا، ہماری مسجد کا مصلی اور یہاں کی بچھائی ہوئی میٹیں ایسی رہنا. میں وہاں سے منگا، ہمارا جھومر انڈیا کا نہیں رہنا، باہر دیش منگا. کیا سمجھ گیا ہے؟ تو معمول سمجھ گیا ہماری مسجد کو. ہمارے مسجد کے لگے ہوئے ٹیلز کہاں سے منگایا سمجھا؟ انڈیا کے نہیں ہیں، قبرستان کے ہی. خبر میں رکھ لے تو جاتا ہی نہیں. تیرے ٹیل سے تیری خبر میں کام نہیں آئیں گی، تیری نمازیں تیرے سجدے تیری خبر میں آئیں گے. تیری مسجد کو سنوارنا چھوڑ کر تیری خبر کو سنوار لے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کے عالیشان بنانے میں فخر محسوس کریں گے. اور آج زمانہ ایسے ہی، کہاں کہاں کیسی مسجدیں بن رہی ہے. نماز تو پڑھنے والے 4 آدمی کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن محلے اور مسجدیں شاندار ہیں، ایک سے ایک عالیشان ہے. مسجدوں کے بنانے سے زیادہ مسجدوں کے آباد کرنے کی فکر کرے. آخری بات، یہ جو کچھ مسجدوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں آ کر عبادت میں اعمال میں وقت لگاتے ہیں. مسجدیں عبادت کی جگہ ہے، مسجدیں نیک اعمال کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے. مسجدوں میں آ کر بیٹھ کے باتیں کرنا اور دنیاوی گفتگو کرنا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں لوگ اپنی دنیاوی معاملات کی بات چیت کرتے رہیں گے. ایسی باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی باتوں کا مسجد میں بیٹھ کر کرنا منع. اللہ نے ایسے مسجدوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان لوگوں کے قریب بھی نہ بیٹھو اور ان سے اللہ کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. آباد کرو لیکن اعمال کے ذریعے سے. دنیاوی باتیں، دنیاوی گفتگو، اس کی اجازت مسجد میں نہیں دی گئی ہے. یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے اور اس سے بچنے کی تاکید حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس لیے ہم اپنے مسجدوں کو عبادت کے لیے خالص کر لیں. ہاں اگر مسجدوں میں ایسی باتیں کرنا جن سے امت کے مسائل کا حل نکلنا ہے، محلے کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں جس کا حل نکلنے کے لیے مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کر جمع ہوئے اور اس کی فکریں کر رہے ہیں اور اس کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے. دینی گفتگو کرنا، دینی مسائل کو بیان کرنا، دینی معاملات کو مسجدوں میں حل کرنا، اس کی اجازت ہے. لیکن جن باتوں سے دین کا کوئی تعلق نہیں، مسجدوں میں ان باتوں کے کرنے کی اجازت ہرگز
ہرگز بھی نہیں. تو بھائیو، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، مسجدوں میں کثرت سے آنے جانے والے بن جائیں، مسجدوں کے اندر اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں. یہی میرا آج کا پیغام ہے حدیث کی روشنی میں کہ ہر محلے کی مسجد ہماری آباد رہے، نمازیوں سے اور دینی کاموں سے وہاں ہمارا آنا جانا ہوتا رہے. انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب، اللہ ہمارے لیے آخرت میں بھی مہمان نوازی کا انتظام کرے گا. اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.